نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحرے بے کراں کے لیے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے یہ نیستاں کے لیے۔ میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے۔ عزیزان گرامی، وطن کے مقدس پاسبانوں اور وہ سب جو ہدایت کی روشنی کے منتظر ہیں، وہ سماعتیں جو خیر الانام کا ذکر سننے کے لیے بےتاب ہے، سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 15 رمضان المبارک، مقدس ساعتیں، پر نور سماعتیں اور آپ سب کا یہ ساتھ، میرے لیے خوش نصیبی کی بات کہ اللہ رب العزت کے کرم اور احسان سے پھر ایک بار آپ تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کر لیا گیا۔ ناظرین، روزانہ ہم کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو ایسی ہو جس میں کچھ سیکھنے کا عمل میرے لیے بھی اور آپ سامعین کے لیے بھی شامل کیا جائے۔ ناظرین، جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ترقی کے مدارج طے کرتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی اپنی ہائی پیک پر پہنچتی جا رہی ہے، جہازوں کی سپیڈ، ان کی رفتار پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جو ہمارے کمیونیکیشن کے معاملات ہیں وہ کمیونیکیشن کے معاملات ڈیلی کی بنیاد پر تبدیل ہو رہے ہیں۔ کمپیوٹر کا جو انٹرنیٹ سسٹم ہے وہ تابناکی سے عظیم الشان کامیابیاں حاصل کرتا ہوا دنیا کو ٹوٹلی ورچوئل طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، جہاں اور بہت ساری کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، جہاں اور بہت ساری برقی روشنیاں اپنی بکھیرتے ہوئے یہ تمام معاملات بڑی تیزی سے آگے نکل کر کے، اور بہت سارے ان معاملات کو جو مینول طریقے سے پہلے حل کیے جاتے تھے، آج کے اس دور میں ان کو میکینیکلی یا سسٹم کے تھرو یا کمپیوٹر کے تھرو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ وہیں معاشرے میں بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری تکلیف، بہت ساری مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ فزیکلی آج ہم بہت زیادہ ویک ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ فزیکل ورکنگ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو ایک عبادت سمجھا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، لیکن افسوس کہ آج وہ پلیٹ فارم ہم سے چھنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں کی جگہ روبوٹس آ رہے ہیں، انسانوں کی جگہ کمپیوٹرز آ رہے ہیں۔ پہلے میکینیکل انجینئرز ورک کیا کرتے تھے، آج میکینیکل انجینئرز کی جگہ روبوٹس نے لے لی، اور پوری گاڑی تیار کرنے کا کام جو ہے وہ روبوٹس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ آج انسانوں کی ضرورت بہت ساری فیلڈز میں ناپید ہو چکی ہے، صرف سپرویژن کی حد تک رہ گئی ہے۔ باقی جو سارے مشینری ہے، پرزہ جات ہیں، ان کی تکمیل ہے، ان کو ایک دوسرے سے جوڑنا یا ان کو اسمبلنگ کرنا، یہ سارا کا سارا سسٹم مشین کے اوپر چلا گیا، تو انسان کی وقت بھی اب اسی انداز میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ آگے آنے والا وقت اور پیچیدہ ہے، آگے آنے والے وقت میں انسان اور مشکلات کا شکار ہوگا، کام کرنے کے نئے نئے سسٹمز آ جائیں گے۔ پہلے پرنٹنگ لوگ ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، خطاط جا کر کے دیواروں کے اوپر لکھا کرتے تھے، پھول پتیاں بنایا کرتے تھے، ڈیزائنز بنایا کرتے تھے۔ آج خطاط کی کوئی قیمت نہیں رہی، آج وہ کہیں گمشدہ ہو چکے ہیں۔ آج آپ جائیے اور جو پرنٹ آپ دیں گے ویسا پرنٹ چند لمحوں میں آپ کو نکال کر کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ صورتحال یقیناً ایک کامیابی کی بھی صورت ہے، خوشی کی بھی صورت ہے۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، لیکن کیا ہم اپنی انسانی جو ہماری قدریں تھیں، کیا ہم ان کو نہیں کھو چکے؟
کیا ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت کچھ جو کچھ ہمارے پاس تھا اس میں سے 70-80% کیا ہم گما نہیں چکے، ہم اس کو کھو نہیں چکے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یقیناً دلی طور کے اوپر صدمہ ہوتا ہے؟ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اسی ٹاپک سے منسلک گفتگو کریں گے کہ ورچوئل دنیا میں جو لوگ کمپیوٹر سے ریلیٹ ہیں اور جو کمپیوٹر کے اوپر ورک کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، روزگار کر رہے ہیں، ان کے لیے آگے کس طرح کے مواقع ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے. تو کوئی ایسا میسج آج ان کو ہم ضرور دیں گے جس میں وہ آگے اپنے مستقبل کو سیف رکھ سکیں، چاہے وہ انجینئرنگ سائڈ کے ہیں یا ڈاکٹریٹ سائڈ کے ہیں یا کارپوریٹ سائڈ کے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کو وسعت دینے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے ممتاز سنخا وسیم عباسی نقشبندی. بڑی والہانہ انداز میں بارگاہ کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں. ان سے گفتگو بھی رہے گی. میں چاہوں گا کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اپنے خوبصورت کلام سے کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بگڑے سارے کم بنوندا اللہ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ جیڑے ہر دم اللہ اللہ کردے نے 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 اونوں اپنا حرم وکھوندا اللہ اونوں اپنا حرم وکھوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ 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 ودھا دی صورت یارو دس دیے 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 سب تو پہلے نعت سناندا اللہ سب تو پہلے سب تو پہلے سب تو پہلے نعت سناندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ 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 پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں ہاں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ رب العزت جو پتھر میں کیڑے ہیں ان کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں. شاعر کہتے ہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی
ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਕਰ ਯਾਰੋ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ। ਕਰ ਕਰ ਯਾਰੋ, ਕਰ ਕਰ ਯਾਰੋ, ਕਰ ਕਰ ਯਾਰੋ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ। ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ। کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسیم عباسی نقشبندی، آپ نے حقیقت میں ایک ایسا کلام پیش کیا جس نے ہمارے دن کو تر و تازہ کر دیا، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کلام کی برکت سے ہمارا دن بہت اچھا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں سب سے پہلے تو عمار بابر صاحب آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ کر رہے ہیں، اور جو انٹرو تھا ہوسٹنگ میں ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کا یہ روپ بھی دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میٹرو ٹی وی کے جتنے بھی یہاں پہ کام کرنے والے ہمارے دوست ہیں، ان کے علم میں، روزی میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وسیم بھائی ماشاءاللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ملکہ کوثر مری سے ہے۔ آپ کراچی ماشاءاللہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، تو بڑی ہماری محبتیں آپ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اس نعت کے صدقے سے ہمارے تعلقات دیکھیں کہاں تک، پاکستان میں یا دوسری جگہ۔ کہ عمار بابر صاحب کاروبار تو الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی بڑے ماشاءاللہ کاروباری دنیا میں بھی، مگر میرا تعارف کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے تو وہ جیسے آپ ہیں، ہم سب کا جو یہ نسبت والا رشتہ کیا بات ہے، کیا نسبت بات سے ہے، ہم کیا ایک بات دوسرے سے ہے، کیا محبت بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری پہچان بھی مطلب آپ کا اصل جو ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا کاروبار ہی الحمدللہ نبی کی نعت پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، اسی ذکر کی برکتیں ہیں۔ ورنہ دیکھیں ہم جیسے بہت سے لوگ ایسے احباب ہوں گے کہ ملک پاکستان میں کاروباری حالات کیسے ہیں، ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے، مگر حضور کے ثناخانوں کو دیکھیں گے، چاہے علماء کرام ہوں، چاہے وہ محفلیں سجانے والے ہوں، ماشاءاللہ ان کے چہرے بھی آپ یہ توکل ہے نا، ہے نا۔ وہی آپ جو نعت میں پیش کر رہے تھے کہ جی اللہ اس کیڑے کو بھی کھلاتا ہے جو پتھر کے اندر ہے، تو یہ اس کا توکل ہے، تو اللہ اس کو رہ دیتا ہے۔ ناظرین، وسیم بھائی سے گفتگو جاری رہے گی، کلام بھی لیں گے، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ نور سحر، سیکھیں علم و عمل سے ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر۔ امید کرتا ہوں کہ خیر خیریت سے ہوں گے، اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا خوب اچھے انداز میں لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان ہمارے معاملات کو جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو بنا دے۔ اسی رمضان کے توسط سے اللہ رب العزت ہمارے آگے آنے والے دنوں کو بھی اپنے نبی احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے گزارنے میں ہمیں پروردگار عالم موقوف کر دے، اور دین اور دنیا ہماری دونوں بیلنس ہو جائیں۔ ناظرین، آپ کی بے حد اصرار پر ہم نے ایک نمبر جو ہے اسکرین کے اوپر آپ چلتا ہوا دیکھیے گا، وہ نمبر ہم نے یہاں پر دے دیا ہے۔ علماء کرام کی صحبت ہمیں الحمدللہ حاصل ہے، اور ہم روزانہ کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو ہم نے سوال کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ وہ نمبر، آپ اس نمبر پر ڈائریکٹ کال کر کے بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ واٹس ایپ ایک نمبر دیا ہوا ہے، اس پر واٹس ایپ آپ سوال اپنا بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک دن بعد یا اسی دن اس سوال کو یہاں پر علامہ صاحب کے سامنے پیش کر دیں گے، آپ کا نام لے کر کے، اور پھر اس سوال کا جواب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ وسیم عباسی خوبصورت انداز میں خزانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ ناظرین، یہ سچی بات ہے بالکل کہ اللہ رب العزت رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں انسان کا
قیاس نہیں جا سکتا، جہاں تک انسان کی سوچ نہیں جا سکتی۔ لہٰذا توکل کا بھی انہوں نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ انسان ہی صرف وہ ایک مخلوق ہے جو توکل سے پرے ہے، ورنہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں اس کائنات میں مخلوق موجود ہے، وہ صرف اور صرف توکل کے اوپر زندہ ہے۔ اور رب نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا، رزق وہ ان کو پہنچاتا ہے۔ اگر انسان بھی اس وعدے پر کاربند ہو جائے، اپنے اللہ رب العزت کے جو فرمان ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں پالنہار ہوں، میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا اور تمہیں رزق بھی دوں گا، جس دن یہ توکل ہمارا مضبوط ہو جائے گا تو میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ ہم کبھی بھی فکر مند ہو کر کے نہیں سوئیں گے۔ تو آج کے اس پیغام کو مجھے آج آپ تک پہنچانا تھا کہ اللہ رب العزت پر اپنا توکل مضبوط کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت وہاں سے عطا کرے گا جہاں ہمارا قیاس، خیال اور گمان بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، ورچوئل دور ہے، مختلف قسم کے کاروبار جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے تھے جو ہم سے پیچھے گزر گئے، اب ہم ان کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی جگہ مشینری نے لے لی۔ اگر آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ وہ کام جو پہلے انسان کرتے تھے اب وہ کمپیوٹرز کے ذریعے، روبوٹس کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، تو جو لوگ اس فیلڈ سے منسلک تھے وہ لوگ اب کیا کریں گے؟ دوسری بات، نت نئے طور کے ٹریڈنگز یہاں پر ہمارے انٹرنیٹ کے ذریعے شو کی جاتی ہیں، جس میں نئے بچے، نئے تعلیم یافتہ لوگ، ٹھیک ہے، اور کچھ اولڈ ایج کے لوگ بھی جا رہے ہیں اور انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ آپ کہاں تک اسے جائز سمجھتے ہیں اور کس حد تک اس سے بچ کر کے چلنا چاہیے؟ کوئی طریقہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے رزق کی بات کی اور توکل کی بات کی، جو کہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے الٹیمیٹلی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ اکبر، اللہ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اور پھر آپ نے جو توکل کی بات کی تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کافی ہوتا ہے انسان کی کیا اوقات ہے۔ اب جہاں تک رزق تلاش کرنے کی بات، تو جس طرح کچھ فیلڈز ایسی تھی جو پہلے زمانے میں موجود تھی، اب آہستہ آہستہ وہ میکینکس کی فیلڈ تھی، اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں اب ہیومنز کی جگہ پر ڈرائیڈز نے، جس کو اینڈرائڈ نہیں، ڈرائیڈز نے جس کو جگہ لے لی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اب روبوٹکس کا دور شروع ہوتا جا رہا ہے، اور اب روبوٹکس کے اندر ایک اور نئی جو انوینشن آئی ہے وہ اے آئی کی آ گئی ہے کہ اب وہ روبوٹکس کو اے آئی نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی ہیومن انٹیلیجنس سے ہٹ کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ دور جاتا شروع ہو رہا ہے۔ تو اب خیر بہرحال یہ ایک سائنسی ترقی ہے، اور دنیا ظاہر سی بات ہے ہر انسان اور دنیا یہ جو نا ایولیوشن کے ساتھ چلتے ہیں، یہ جو انسان کی تھنکنگ ہے اور یہ جو کاروباری معاملات ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی دیکھ لیں، پہلے جو زمانے میں لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑے بیچا کرتے تھے، پھر اونٹ بیچا کرتے تھے، اب گاڑیاں آ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گھوڑوں کا کاروبار کرتا تھا، جو اونٹ کو کاروبار کرتا تھا، اس کا کام تو ختم ہوا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو ایوالو کر لیا، وہ کہیں نہ کہیں دوسرے کاروبار کے اندر ملوث ہو گیا۔ تو یہ بات تو دنیا کی بالکل مسلم ہے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے کہ جب ایک دروازہ اللہ تعالیٰ بند فرماتا ہے تو دوسرے کئی دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں بھی توکل جو ہے وہ کار فرما ہوگا۔ بالکل۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اب وہ کام جو پہلے بہت زیادہ چلتے تھے اب وہ نہیں چلتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ایک تو اس نے اتنے عرصے سے روزگار اس فیلڈ سے عطا فرمایا، اور پھر کسی نئی فیلڈ کی تلاش میں وہ چلا جائے۔ دیکھیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا سسٹم ہے کہ بعض اوقات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیلڈ کی جگہ پر دوسری فیلڈ سے بہت اچھا رزق عطا فرمایا۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے، آپ ماشاءاللہ ٹیچر، ہم نے ایسے دیکھے جنہوں نے ٹیچنگ چھوڑ کے ٹریڈنگ شروع کی، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائی۔ کوئی ٹریڈنگ چھوڑ کے ٹیچنگ ہوا، اللہ نے اس کو ترقی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روزی کہاں سے لکھی ہے وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، توکل یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اگر میں محنت کروں گا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کے مطابق جو نا اس کے اوپر ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے محنت کرنا، ہم گھر سے نکلیں، محنت کریں، باقی سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہے کہ کوئی 10 گھنٹے اینٹیں اٹھاتا ہے اور چند 100 یا چند ہزار روپے کماتا ہے، اور کوئی 15 منٹ کام کر کے لاکھوں کروڑ روپے کما لیتا ہے۔ یہ اس رب کی حکمت ہے، یہ اس رب کی تقسیم ہے۔ میں اور آپ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، میں اور آپ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، وہ ہم سے سوال کرے گا۔ تو یہ اس کی مرضی ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم محنت کرنا چھوڑ دیں، ہم ہارڈ ورکنگ کی طرف جائیں، ہم محنت کریں، روزی کی تلاش میں اپنے آپ کو گھر سے نکالیں۔ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بخود عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اچھا، توکل کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ بس آپ توکل کر کے گھر کے کمرے میں بیٹھ جائیں، آٹومیٹک دروازہ کھلے گا اور کہیں سے رزق بھی آ جائے گا، پیسہ بھی۔ اس کے لیے تو منصوب ہے نا کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اپنی اسکلز کو استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی تھوڑا ایکسپلین کریں۔ توکل کے 2 درجات ہیں۔
سب سے پہلا درجہ ہے وہ عام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے لیے، اور ہمیں اس توکل کے درجے میں یہی فرمایا گیا کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہے رزق کے لیے۔ وہ جو دوسرا توکل کا درجہ ہے نا، جو کہ صوفیہ اور اولیاء کرام کے لیے، جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سماعت کیا کہ ان کے گھر پر رزق آیا کرتا تھا، ان اللہ یرزق من یشاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مریم تمہارے گھر میں یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کیا فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو وہ جو مقام ہے نا، وہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا مقام یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے اپنی محنت و تقوی کریں۔ جیسے آج کل تو جیسے آپ نے گھر سے نکلنے کی بات کی، یہ چیز بھی ایوالو ہو گئی ہے، اب ورک فرام ہوم ہو رہا ہے، تو ورک فرام ہوم کے لیے انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر لیپ ٹاپ پہ کم از کم بیٹھے گا، اپنے آپ کو آن لائن کرے گا، تو بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ آن لائن بھی بہت اچھا رزق عطا فرما رہا ہے، اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں آپ نے شروع میں بھی سوال میں ذکر کیا، بہت ساری فیلڈز اب بنتی چلی جا رہی ہیں، اور میں اس کو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز شرعی طور پر جائز ہے اس کام کو کرنا۔ وہ ایسیس کیسے کریں گے کہ یہ جائز ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے تو بڑی سختی سے اپنے دین کو فالو کرنا ہے کہ جائز کاروبار آپ نے کرنا ہے۔ اب مختلف طریقے سے جیسے ٹک ٹاکس آج کل بنائی جا رہی ہیں، ناچ گانے کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں سسٹم آ گیا ہے، پھر یہ کرپٹو کرنسی ہے، کچھ ایسی ٹریڈنگ کا کوئی ایسا فارمولا بتائیں جس سے جائز اور ناجائز کا فرق جو ہے آسانی سے جو ہے واضح ہو جائے۔ دیکھیں کچھ آپ نے جو ابھی کچھ پلیٹ فارمز کی بات کی، وہ پلیٹ فارم جیسے ٹک ٹاک ہو گیا یا انسٹاگرام وغیرہ ہو گیا، اس پہ ایسی فحش ویڈیو بنانا، جس میں ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں، ایسی فحش ویڈیو یعنی ایسی ویڈیوز بنانا کہ جس میں گانا یا میوزک انوالو ہو، اس کی شریعت قطعی غیر سنجیدہ کی بھی علماء نے منع فرمایا، کیونکہ وہ جو نا لہو و لعب کے اندر آ جاتی ہے، انہ الحیات الدنیا، وہ لہو و لعب کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے اکثر علماء کرام نے جو آج کل کے دور میں فنی ویڈیوز چل رہی ہیں، جس میں بھلے سے ہی گانا نہ ہو، میوزک نہ ہو، لیکن اگر وہ فنی ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو آپ کے ٹائم کو بہت زیادہ ضائع کر رہی ہیں، تو پھر اس سے بھی اجتناب کرنے کا علماء کرام نے فرمایا۔ اب آتے ہیں وہ ویڈیوز جو کہ جس میں گانے ہیں، تو وہ تو شرعی طور پر بالکل ناجائز ہے، میوزک جس میں آ گیا، گانا آ گیا، ساری چیزیں اس میں ناجائز ہے۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ اسٹیپ پر، اور نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کچھ کام انٹرنیٹ پر ایسے کرتے ہیں کہ جس میں سروسز انوالو ہیں، کچھ کام ایسے کرتے ہیں جن میں ٹریڈنگ انوالو ہے۔ سروسز انوالو مینس کہ باہر بہت سارے کلائنٹس ہیں جو مجھے کہتے ہیں، لیٹ سپوز میں ایک اکاؤنٹنگ کا کام جانتا ہوں، تو مجھے آن لائن کام مل جاتا ہے کہ میں آپ کو وہاں سے مجھے ڈیٹا مل جاتا ہے، میں اس ڈیٹا کو کمپائل کرتا ہوں اور اس کی جو بھی بیلنس شیٹ وغیرہ جو بھی بنا کے سامنے والے کو پرووائڈ کرتا ہوں، تو یہ ایک سروس بیسڈ کام ہے، اور یہ کرنا بالکل بہت شاندار کام، بہت اچھا۔ اور اس طرح کا بہت سارا کام لوگ کر رہے ہیں، کوئی ڈیٹا انٹری کا کر رہا ہے، اچھا کوئی اپنے گھر پر بیٹھ کر اس کے پاس ہیڈ فون لگا ہوا ہے، وہ ٹیلی فون آپریٹر کے طور پر باہر کی کسی کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے، تو بھی شرعی طور پر جائز ہے، کیونکہ یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے اپنے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، میں نام ہماری عوام جانتی ہے کہ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ کام اترتا ہے، بیچ میں وہ پلیٹ فارم بھی کہیں نہ کہیں اپنا کمیشن رکھ لیتا ہے، آپ کے پاس کام اترتا ہے، آپ اس کام کو کرتے ہیں اور اس سے جو بھی اپنا جائز منافع ہے وہ کماتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم سیکنڈ اسٹیپ پر، وہ یہ ہے کہ جس میں ٹریڈنگ انوالو ہے، جیسے آپ نے بٹ کوائن وغیرہ کی بات کی، بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو بٹ کوائن سروسز دیتے ہیں۔ آج کل ایک سروس اور شروع کی ہے، آپ کے پاس آئے گا میسج، وسیم بھائی آپ کے پاس میسج آئے گا کہ جی ہماری یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو چل رہی ہے، اس سے آپ جا کے لائک کریں، پر لائک کے اوپر آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ علامہ صاحب آپ کی بھی نالج میں ہوگا، کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ کتنی میں نہیں جانتا، واقعی میں پیسے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، لیکن اگر تو دیکھیں کوئی آپ کو، جیسے آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میں آپ کو کچھ رقم پیش کر دوں گا، آپ میری اس قمیص کی تعریف کر دیجیے سب کے سامنے، ٹھیک ہے، اگر تو یہ آپ نے صرف اس لیے کروائی ہے کہ یہ جو آپ کا جو کپڑا ہے وہ بک جائے اور آپ کا کپڑا واقعی میں جو ہے نا بکنے کے قابل ہے، تو پھر یہ مارکیٹنگ تو جائز ہے۔ لیکن آپ کو پتا یہ کپڑا فالٹی ہے اور اس میں 10 قسم کے نقصان ہیں، لیکن یہ بک نہیں رہا، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ 500 روپے لے لیجیے گا، اس کی مارکیٹنگ کر دیجیے، تو اب میں اس کی مارکیٹنگ کروں گا تو یہ ناجائز ہے۔ تو میں اس ویڈیو کو لائک کروں، جس ویڈیو میں گانا بجائے تو میرا لائک کرنا ناجائز ہے۔ وہ ویڈیو جو کہ دینی ویڈیو ہے، اچھی ویڈیو ہے، اس کو اگر لائک کروں گا، وہ جو سامنے والا پیسے دے بھی دیتا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ مطلب بات یہ کہ جو بیسک ٹریڈنگ یعنی بیسک جو کام، جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کا شرعی طور پر جائز ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ جو اس کے علاوہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جس میں آج کل آپ ٹریڈنگ بہت زیادہ کرائی جائے، ایک تو بٹ کوائن کا معاملہ الگ ہے، اس کے علاوہ آج کل جو ہے ایف ایکس کی ٹریڈنگ کی اپلیکیشن بہت زیادہ آ گئی ہیں، بہت زیادہ آ گئی ہوئی ہیں، جس میں آپ کو مختلف جو ہے نا اپلیکیشنس آپ کو مل جائیں گی، تو اس کے بارے میں علماء کرام کا جو ہے نا فتویٰ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کسی حد تک ناجائز ہوتی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ٹریڈنگ کے معاملے میں جس میں فزیکل اس چیز پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر فزیکل قبضہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں وہ ٹریڈنگ جائز نہیں ہوگی، تو بہت ساری چیزوں کو برکھنا پڑتا ہے۔ بغیر تحقیق کیے بھی اگر کسی کاروبار میں انسان ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایون کہ تو میں آپ کو فزیکل ٹریڈنگ کی بات کرتا ہوں، اگر کوئی موبائل
آپ اس دکان سے خریدیں جس دکان کی ویلیڈیٹی نہیں ہے. یعنی آپ کو شک ہو کہ میں جس دکان سے خرید رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے اس دکان نے چوری کا موبائل رکھا ہوا ہو. تو یہ تو ابھی آن لائن بات ہو رہی ہے نا. فزیکل بھی اس چیز کو خریدنا جس میں آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہ صحیح سورس سے آئی ہے کہ نہیں آئی, وہ خریدنا ناجائز ہوتا ہے. تو پھر تو یہ تو ٹریڈنگ کا کام ہے, آن لائن معاملات ہیں جس میں آدھی سے زیادہ آپ کو چیزیں ہی پتہ نہیں ہوتی. اچھا, اس میں ایک اور بھی بڑا ایک ابہام والا معاملہ کریٹ ہو رہا ہے کہ جی آپ کے ہمارے بچے بچیاں بلکہ ہمارے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ محنت سے بچنے کے لیے انہوں نے جی نیٹ کے اوپر کوئی چیز دیکھی اور وہ اس کی تصویر دیکھی اور انہوں نے اس کے آگے پیمنٹ انہوں نے آن لائن ٹرانسفر کر دی. اب وہ جب چیز ان کے ہاتھ میں آئی تو وہاں تو وہ اتنی بڑی چیز نظر آ رہی, جب ہاتھ میں آئی تو اتنا سا تھا وہ. صحیح ہے. تو یہ ایک بڑا جو مینوپولیشن جو چل رہی ہے نا, اس سے بھی آپ ذرا بچنے کے لیے بتائیں کہ انسان کو اگر بغیر دیکھے وہ سودا کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی کیا رضا ہے اس کے اندر, پھر اللہ اس کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا. دیکھیں جو بیچنے والا ہے نا اس کے لیے تو یہ غلط چیز بیچنا بالکل ہی ناجائز ہے, کیونکہ وہ دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں یا میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں, فلاں ویب سائٹ پہ جائیں, اس ویب سائٹ پہ آپ سائن اپ کریں, آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. سامنے والا شخص اس ویب سائٹ پہ جاتا ہے, سائن اپ کرتا ہے, اس کے جو بھی فیس ہوتی ہے سائن اپ فیس 500,000 روپے, وہ دینے کے بعد پھر وہی چیز فریز ہو جاتی ہے یا وہ چیز آگے بڑھنے کے لیے مزید پھر وہ 5,000 روپے مانگتی ہے ویب سائٹ. تو وہ جو ہے ایک سرکل کے اندر پڑ جاتا ہے اور اس ویب سائٹ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ سے ہر وقت پر کبھی 500 کبھی 1000 کبھی 5000. اچھا دیکھیں اس میں خریدار کا بھی سب سے بڑا قصور ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ میں کوئی دکان لے کے مارکیٹ میں شخص بیٹھا ہوں اور وہ فالٹی چیز بیچ رہا ہوں, میں اس فالٹی چیز کو خریدتا ہوں, سب سے پہلے تو میرا اپنا قصور ہے نا کہ مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا نہیں فرمائی ہے, کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا. ویسے جب ہم لوگ دنیا میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں ہمارا 10 چیزوں اس طریقے سے دماغ کام کرتا ہے. جب یہاں پر آن لائن بات آتی ہے تو پھر ہم اس چیز کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ویڈیو ایسی لگائی ہوتی ہے, بڑی گاڑی بنگلہ, وہ دیکھ کر انسان اس چمک کے اندر جو ہے نا مگن ہو جاتا ہے, اس چمک کو دیکھ کر اس کی لالچ میں آتا ہے اور پھر جب وہ کام کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کبھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو وہ میسج آتے ہیں کہ آپ فلاں اسکیم کے اندر 30,000 روپے جیت گئے, اس نمبر پر رابطہ کریں, تو پھر وہ اس پر رابطہ کرتا ہے تو کہتے ہیں ابھی پہلے 500 ڈالیں پھر 1000 کا بل آؤٹ کرا دیں. پتہ چلتا ہے وسیم بھائی کہ پورے اکاؤنٹ خالی ہو گئے, آپ نے اپنی انیشیل انفارمیشن دے دیں, وہ آپ کے اکاؤنٹ تک پہنچ گئے, آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ تک پہنچ گئے, وہاں جو بھی پیسے پڑے تھے پتہ چلا جی وہ ٹرانسفر ہو گئے. تو یہ ایسا بھی چل رہا ہے. اسکیمنگ چلی شرعی طور پر کرنے والے کا تو ناجائز ہے ہی ہے, لیکن کرنے والے سے پہلے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خود اس چیز کا جو اس کو ادراک ہونا چاہیے, عقل ہونی چاہیے کہ آج کل دیکھیں آج کل خاص طور پر ہمارے اس خطے کے اندر, میں ایشیا کا نام لوں گا, ایشیا میں خاص طور پر جو ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے نا جس میں ہمارا ملک اور برابر والے 1-2 ملک ہیں, اس کے اندر یہ بہت زیادہ عام چل رہا ہے. اور اس کی وجہ جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ اکنامیکل کنڈیشنز آف دا کنٹری ہوتی ہیں, اور یہ اسکیمنگ ہر ملک کے اندر ہوتی ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں, بہت لیول, ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ملک کے سامنے, وہاں پر لیول کی اسکیمنگ ہوتی ہے. بٹ ٹھیک ہے, اٹس اوکے, یہ ہر ملک کا ایک حصہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں نا. ہم بیسیکلی ہم اس میں دیکھیں جو ہمارے گھر کے بڑے یا بچے اس چیز کے اندر وہ جو پڑ جاتے ہیں نا, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. ہم گھر بیٹھے ایزی منی کے, پھر کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ہر کوئی دیکھیں عمر بھائی آپ جانتے ہیں ہر کوئی ایزی منی کے چکر میں آج کے دور میں آپ نے خون پسینہ ایک کیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا. ہم یہاں پر ایک محنت کر کے پہنچے ہیں, ہر کوئی ایک محنت کرنے کے بعد ایک مقام پر پہنچتا ہے. آج کل کے بچے بولتے ہیں بس راتوں رات امیر ہو جائیں, چمک دمک ان کو نظر آتی ہے, سب یوٹیوب پہ ان کو نظر آ رہا تھا, وہ سمجھتے ہیں بھائی یہی دنیا ہے. جب اس میں جب وہ آگے نکلتے ہیں تو اسکیم ہوتا ہے, آدھے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے بعد بھی ان کو نکلنا تو پڑتا ہے محنت کرنے کے لیے, لیکن وہ جو ان کے 3-4 سال ہے نا وہ اس چکر میں جو ضائع ہوتے ہیں وہ ان کا اس سے بڑا لاس ہوتا ہے. اگر وہ صحیح وقت پر نکل جائے نا کام پہ تو وہ 4 سال پہلے اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں وہ اب 4-5 سال 6 سال بعد جا کر پہنچتے ہیں. تو میرے ان بچوں کو بھی جو ایک پروگرام پہلے بھی ہم نے کیا تھا, اس میں میں نے خاص طور پر یہ پیغام ضرور دیا تھا کہ جو نا تعلیم جو ہے نا, تعلیم وہ ہر علم جو ہے نا, چاہے وہ دینی علم تو سب سے پہلے, اور دینی علم کے بعد جو آج کل دنیاوی علم ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دنیاوی دینی تعلیم خاص طور پر, اور دنیاوی تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اچھا اس میں بہت ساری اور بھی ریزنز بھی ہیں, جیسے آج کل ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا لو, کوئی عورت آتی ہے اور وہ لڑکی آتی ہے ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہے, ایک ویڈیو سے لاکھوں روپے کما لیتی ہے. اور ہمارا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے بیچارہ, اتنی محنت کرتا ہے, بال سفید کرتا ہے, جب کام کرنے نکلتا ہے اس کی تنخواہ 80,000 روپے سے ہوتی ہے, پورا مہینہ خوار ہونے کے بعد اس کو 80,000 ملتے ہیں اور وہ ایک ویڈیو پہ لاکھوں روپے کما لیتی ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ اس نہج پر جا رہا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو کم سے کم کیا جا رہا ہے کہ لوگ تعلیم سے دور ہوتے چلے جائیں, اور جو ان فحاشی اور والے معاملات کو اس طرح ایزی منی اور
سر ایزی منی جائز تو ہو نا کم از کم. جائز. اگر ایزی منی وہ ناجائز طریقے سے ہو تو وہ تو بالکل ہی نہ, وہ ایزی منی پھر وہ حرام منی ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بھی انسان کو ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, اس کو جاری رکھیں گے. وسیم عباسی نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چاہیں گے کہ بارگاہ کشور کونین رسالت مآب میں اپنی محبتیں اپنی مخصوص انداز میں پیش کریں. روزے پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے, میں دکھ اپنے سارے میں دکھ اپنے سارے روزے پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے, میں دکھ اپنے سارے ان کے کرم سے بگڑی بنے گی, ان کے کرم سے بگڑی بنے گی, ان کے کرم سے بگڑی بنے گی. وہ ہیں رب کے پیارے, کبھی تو حاضری ہوگی ہم سب کی, حاضری ہوگی ہم سب کی, حاضری ہوگی. گنبد خضرا دل میں بسا کر آنکھوں سے میں چوموں, گنبد خضرا دل میں بسا کر آنکھوں سے میں چوموں, آنکھوں سے میں چوموں. نعت محمد پڑھتا جاؤں, نعت محمد پڑھتا جاؤں, لہراؤں میں جھوموں, کبھی تو حاضری ہوگی ہم سب کی, حاضری ہوگی ہم سب کی, حاضری ہوگی. بات ہے, خوبصورت انداز میں وسیم عباسی نقشبندی ہمارے اذہان کو منور کر رہے تھے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل. آپ کی آسانی کے لیے اور آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ایک نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اگر آپ چاہیں تو اپنا کوئی سوال واٹس ایپ مجھے اس نمبر کے اوپر بھیج دیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے پروگرامز میں اس سوال کو علامہ صاحب کے سامنے پیش کر دیں گے. وسیم بھائی سے تھوڑا سا رائے لیتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے. کاروباری شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام یہ کر رہے ہیں, اور آل اوور پاکستان ان کی ورکنگ ہے. لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے ہمیشہ محنت کرتے ہوئے, اپنے ہاتھوں سے کوشش کرتے ہوئے, جا کر کے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو اس کی تشہیر کے لیے خود کوشش کرتے ہیں, خود محنت کرتے ہیں. تھوڑا سا بتائیں وسیم بھائی, آن لائن ٹریڈنگ کس حد تک آگے جا کر کس کی کامیاب, ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ, میں تو حضور کی نعت کا صدقہ ہے کہ میری کپڑے کی فیلڈ ہے, یہ میرے آقا کا تجارت کرتے تھے کپڑے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ سید صاحب میرا دبئی میں بھی مال جاتا ہے, انگلینڈ بھی جاتا ہے, مسقط بھی جاتا ہے. تو ہمارا بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم ڈیزائن ان کو بیچتے ہیں, اس میں وہ جو ڈیزائن ان کو سمجھ آ جاتے ہیں تو وہ ہم سے ریٹ پوچھتے ہیں, پھر ہم ان کو ریٹ بتاتے ہیں, وہ ہمیں اپنا پتہ ارسال کر دیتے ہیں, تو ہم اس طریقے سے بیچ دیتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں برکتیں بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہمارے علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. راتوں رات اگر امیر بننے کی آپ خواب دیکھیں گے تو بہت سے خواب چکنا چور بھی ہو جاتے ہیں, اور جو آپ کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ سب کچھ ہی چکنا چور ہو جاتا ہے. ابھی ایک شخص کا پتہ چلا انٹرنیٹ پہ اس کا چل رہا ہے پروگرام, کوئی 1.5 کروڑ کا مکان بیچ کے اس نے یہ آن لائن ٹریڈنگ میں لگا دیا, سارے پیسے ختم ہو گئے. سید صاحب چند دن پہلے, چونکہ ہمارے عباسی خاندان کے ہوٹلز بہت کرتے ہیں, تو ہمارے ایک تھے کزن ہی لگتے ہیں, تو وہ ان کا ہوٹل تھا,
تو وہ ان کو ایک میسج آیا کہ جی آپ کا اتنا سونا نکلا ہے تو آپ اس نمبر پہ اتنے پیسے بھیجیں تاکہ ہم 25,000 کی پہلے ڈیمانڈ ہوئی اور ان کو کہا تھوڑے سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا 25 تولے سونا نکلا ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. انہوں نے کہا یار شکر ہے میں ابھی زور کی نماز پڑھ کے آیا تھا, شاید کوئی اچھا وہ برکت سمجھنے لگے اسے اپنے لیے. اب انہوں نے 25,000 روپے دیے. پھر انہوں نے کہا جی 10 منٹ میں آپ کو میسج آئے گا اور جو پتا ہو تو وہاں سے جا کے سونا لے لیجیے گا. ویری گڈ. انہوں نے 1 گھنٹے بعد اس نمبر پہ فون کیا تو کہنے لگے حضرت اصل میں سونا بہت زیادہ قیمت کا ہے تو یہ 25,000 نہیں 35,000 روپے اور لگیں گے. انہوں نے پھر وہ کاؤنٹر سے 35,000 نکالے. ویری گڈ ویری گڈ. پھر کچھ نہیں آیا, وہ تو نمبر ہی بند ہو گیا. اور پھر 1 گھنٹے بعد نمبر کھلا تو انہوں نے کہا کہ میزان بینک میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کا ہے. اب میزان بینک میں وہ سب سے پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے بولا حضرت آپ کے ساتھ یہ چیٹنگ ہو گئی ہے, یہ تو بہت زیادہ سلسلہ چلا ہوا ہے. تو میں بس یہی آپ کے اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ پہلے تحقیقات کر لیں اور جو محنت کی روزی میں برکت ہے, اپنی ہاتھوں کی محنت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکتیں, لذت اور یہ پھر جو آگے جو اولاد پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کر لینی چاہیے اور پھر اللہ سے ہر نماز میں مانگے. تو جب آپ محنت کریں گے ماں باپ کی دعائیں بھی ہوں گی اور پروردگار کی جانب آپ کی نظر ہوگی تو بہت برکتیں ہوں گی. بہت شکریہ وسیم بھائی, بڑی خوبصورت بات ہے کیونکہ کاروبار آپ کرتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے, تو وہ ہم نے نالج آپ تک پہنچائیے, کوشش کریں کہ فالو کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم مشکلات سے بچیں گے. علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں, پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے. علامہ صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے بچوں کو, ہمارے بڑوں کو, بوڑھے بھی اب اس میں ظاہر انوالو ہو رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام آپ پیش کریں. بس یہ آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے بچوں کے لیے یہ پیغام ہے. سب سے پہلے ان جو معاملات ہیں آن لائن والے, ان معاملات میں پڑھنے کے ساتھ اگر یہ ان کاموں میں پڑھتے ہیں, جیسے ان کاموں سے پڑھنے سے مراد ہے کہ اس میں بہت سارے کام اچھے بھی ہیں. دیکھیں میں خود بھی جو ہے نا آئی ٹی کی فیلڈ سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتا ہوں اور اس میں میرے اللہ کا شکر ہے کچھ روزگار کے معاملات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے بھی بڑا نوازا ہے, آمین. اور بہت اچھا مطلب, لیکن وہ بھی جو میں وہ کام کرتا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر, ٹیم کے ساتھ مل کر, تو وہ بھی ایک محنت طلب کام ہے اور ہم اس میں محنت کرتے ہیں, پورا فوکس کر کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں روزی عطا فرماتا ہے. تو بچوں سے عرض یہ ہے کہ اب سب سے پہلے اپنی تعلیم کا سلسلہ کبھی بھی نہ روکیں. جو تعلیم چل رہی ہے ان کی اعلیٰ تعلیم, چاہے وہ بیچلرز ہو چاہے وہ ماسٹرز ہو, اپنی جو ان کا فوکس ہے اس فوکس پہ جا کے اپنے اس فوکس کے جانے کے بعد پھر اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. اس سے پہلے اپنی تعلیمی جرنی کو کمپلیٹ کریں. ہوتا یہ کہ ہمارے بچے جو ہے نا پیسوں کے چکر میں پڑھنے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور یہ بہت بڑا نقصان دہ عمل ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کے بارے میں شرعی حکم ضرور کسی نہ کسی بڑے اچھے مفتی سے پوچھ لیں کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کی بیسکس ہے. بہت سارے علماء ماشاءاللہ اس وقت موجود ہیں ایسے کہ جو ان آن لائن پلیٹ فارمز اور آن لائن کاموں کی جس کو کہتے ہیں بیسکس کو سمجھتے ہیں. بہت سارے علماء کرام ہیں جو اب چونکہ وہ ابھی اتنے زیادہ ایوالو نہیں ہوئے, وہ ابھی تحقیقات میں ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتے, لیکن کچھ علماء کرام ہیں جو اب ماشاءاللہ سمجھ چکے ہیں چیزوں کو. تو ان سے پہلے فتویٰ پوچھ لیں کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں بالکل پیور یہ کام, کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے کہ نہیں. اگر شرعی طور پر وہ کام جائز ہوگا اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے برکت بھی عطا فرمائے گا. لیکن کوئی کام شرعی طور پر اگر جائز نہیں ہے یا آپ نے بغیر تحقیق کے اپنے حساب سے کام شروع کر دیا, آپ کو پتہ ہی تھا کہ یہ ناجائز ہے, تو پھر اس کام میں پھر برکت بھی نہیں ہوگی. اوکے ناظرین, آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے تجربہ کار لوگوں کی گفتگو سنی, کوشش کریں اس سے فائدہ اٹھائیے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ گائیڈ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو سمجھیں. کوئی بھی کاروبار کرتے وقت تحقیق کر لیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد.